یہ کہانی ہے اسلام کے پہلے عظیم شہید کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی۔ ذرا تصور کریں، مکہ کی وہ گرم سن کی سرزمین جہاں ہر روز ظلم کی خوشبو ہوا میں شامل ہوتی تھی، جہاں ہر مسلمان کے دل پر بھاری بوجھ تھا۔ اسی مکہ میں ایک شخصیت تھی، طاقتور، نڈر، بااثر، شکار کا شوقین اور قریش کے بہادر ترین لوگوں میں شمار ہونے والے۔ یہ تھے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ۔ ابتدا میں وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، مگر ان کے دل میں ایک چیز ہمیشہ زندہ تھی، اور وہ تھی اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت۔ ایک دن کا واقعہ ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہ تشریف فرما تھے کہ ابو جہل آیا، انتہائی گستاخی سے حضور کو اذیت دینے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، صبر کیا، کچھ نہ کہا۔ یہ منظر ایک لونڈی نے دیکھا، اور جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شکار سے واپس آئے، اس نے سارا واقعہ بیان کیا۔ یہ سننا تھا کہ حمزہ رضی اللہ عنہ کے دل میں آگ بھڑک اٹھی۔ وہ غصے سے بھر گئے، سیدھے کعبہ کی طرف بڑھے اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنے کمان سے ابو جہل کے سر پر وار کیا۔ کہا، کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہتے ہو؟ میں بھی اس کے دین پر ہوں، جو وہ کہتا ہے میں بھی وہی کہتا ہوں۔ یہ لمحہ اسلام کی تاریخ کا ایک اہم موڑ تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے ایمان لے آیا، اور ان کے اسلام قبول کرنے سے مسلمان ایک نئی طاقت اور حوصلہ حاصل کر گئے۔ اب مکہ کی گلیوں میں اسلام کا نام بلند ہونے لگا، ہر مسلمان کے دل میں امید پیدا ہوئی اور دشمن کے دلوں میں خوف۔ پھر وقت گزرا اور وہ دن آیا جب حق اور باطل کے درمیان پہلی بڑی جنگ ہونے والی تھی۔ یہ تھا میدان بدر۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اس جنگ میں ایک شیر کی طرح لڑے۔ ان کی تلوار ہر دشمن کے دل میں دہشت ڈال رہی تھی، اور دشمن کے بڑے سردار ان کے ہاتھوں مارے گئے۔ لیکن دشمن کے دلوں میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی، خاص طور پر ہند بنت عتبہ کے دل میں، کیونکہ اس کے باپ، بھائی اور عزیز جنگ بدر میں مارے گئے تھے۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ حمزہ رضی اللہ عنہ سے بدلہ لے گی۔ پھر آیا جنگ احد کا دن، ایک ایسا دن جو ایمان، قربانی اور امتحان کا دن تھا۔ شروع میں مسلمان غالب تھے، ہر طرف فتح کی خوشبو پھیل رہی تھی، مگر پھر حالات بدل گئے جب کچھ تیر اندازوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف اپنی جگہ چھوڑ دی۔ دشمن نے اچانک حملہ کر دیا اور میدان کا نقشہ پلٹ گیا۔ اسی ہنگامے میں ایک حبشی غلام جس کا نام وحشی تھا، دور سے گھات لگائے بیٹھا تھا۔ اسے صرف ایک کام دیا گیا تھا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنا۔ وہ موقع تلاش کر رہا تھا، اور پھر وہ لمحہ آیا جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ایک دشمن کا پیچھا کر رہے تھے۔ وحشی نے اپنا نیزہ پوری طاقت سے پھینکا، اور وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے جسم میں پیوست ہو گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک عظیم مجاہد زمین پر گر پڑا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ لیکن ظلم یہاں ختم نہیں ہوا۔ ہند بنت عتبہ آئی اور بے حرمتی کی۔ یہ منظر انسانیت کے لیے ایک دردناک باب تھا۔ جب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ٹوٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے آج سے زیادہ کبھی تکلیف محسوس نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حمزہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں سید الشہداء کا لقب دیا گیا۔ یہ صرف ایک شہادت نہیں تھی، یہ ایک پیغام تھا کہ اللہ کے راستے میں قربانی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سچی محبت، سچی وفاداری اور سچا ایمان
انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ آج بھی اگر ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے رب سے تعلق کو سچا بنائیں، تو ہم بھی اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، یہ